الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہجرت کا دوسرا سال چل رہا ہے جب سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے۔ مکے والوں کو تو بہت پریشانی ہو گئی، اب وہاں سے ہوتا یہ رہا کہ جھگڑے بولتے نا، ایک بھی تو جنگ یعنی قتل و غارت گری کا تو نہیں ہوا، بلکہ چھوٹے موٹے جھگڑے بولتے جسے ہمارے لوکل زبان میں، اس طرح کے جھگڑے ہوتے رہے۔ اس لیے غزوہ بدر کے آگے غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ عشیرہ، اس طرح کے غزوے بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد سریہ بھی ہوا، سریہ، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طائف کے قریب تک جانا پڑا۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ماہ رجب میں 8 مہاجرین اور کچھ انصار بھی تھے، ایک وفد بنائی اور کہا، ایک خط لکھ کر آپ کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ خط لے کر نکلو، 2 دن کے بعد اسے کھول کر دیکھنا، اس سے آگے نہیں دیکھنا، 2 دن کے بعد دیکھنا۔ تو اسی طرح وہ وفد نکلا آگے اور 2 دن گزرے سفر کے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ خط کھولا، دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ تم کو چاہیے کہ تم برابر چلے جاؤ یہاں تک کہ مکہ و طائف کے مابین نخلا میں پہنچ کر مقیم ہو اور قریش کے منتظر رہو اور ہم کو حالات سے مطلع کرتے رہو، یہ لکھا ہوا تھا۔ اب آپ کو آگے بڑھنا رہا، نخلا تک جانا رہا، یعنی مکہ اور طائف کے مابین درمیان نخلا تک پہنچنا رہا۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو، جو آپ کے ساتھیاں تھے ان سے کہا کہ دیکھو، سرکار نے مجھے جب بھیجا، یہ کہہ کے بھیجا کہ کسی کو جبر کر نہ لے جائیں، جو بھی اپنے مرضی سے آتے ہیں ان کو لے جائیں، اور 2 دن کے بعد یہ خط کھول کر دیکھنا، اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرو۔ تو میں 2 دن ہو گئے تو میں نے خط کھول کے دیکھا تو اس میں یہی لکھا ہے کہ آگے چلو، نخلا تک پہنچو۔ تو اب جو بھی ساتھ آنا ہے آ سکتے ہیں، اور جو واپس چلے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ یہ سب سن کر کہے کہ نہیں ہم تو سب ساتھ ہی جائیں گے۔ تو اس طرح وہ وقت آگے بڑھتا رہا اور نخلا تک پہنچا، اور وہاں جا کر ایک قافلہ، کافروں کا قافلہ آیا اور یہ دونوں میں ایک ٹکراؤ ہوئے۔ تو بات چیت بڑھتے چلے گئی، اور وہ قافلے میں عمر بن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور اس کا بھائی نوفل، اس طرح تھے لوگ۔ تو بات چیت اتنی بڑھ گئی
کہ واقد بن عبداللہ جو مسلمان تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک تیر مارا، عمر بن عذرمی کو وہ تیر لگا اور وہیں وہ مر گیا۔ اب جو قافلے والے پریشان ہوئے، مخالف قافلے والے کافر لوگ بھاگ گئے چھوڑ کر۔ اب یہ واپس مکہ پہنچے، مکے میں جا کر جب تمام باتیں بتائی تو ابو جہل اور غصے میں طیش میں آ گیا، اور اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ تیاریاں شروع کیا کہ کسی بھی طرح ہم جنگ کریں گے۔ اس طرح یہ تیاریاں شروع کیا اور تیاریاں وہ اپنے آپ میں شروع کر رہا تھا۔ اب پھر یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قافلہ جو شام کے ذریعے سے تجارتی قافلہ مدینے کے قریب سے ہو کر مکہ گزرے گا۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ جو شبخون مار کر جو مکے والوں نے اپنے اونٹوں کو جو لے کر گئے، جن کے پیچھے جانے کے باوجود وہ نہیں ملا، تو یہ سب کاموں کے لیے ایک رعب بٹھا دیا جائے ان پر بھی، اور یہ بتا دیا جائے کہ اگر ہم کو تکلیف دیں گے مدینے والوں کو تو تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو سلیکٹ کیا اور ان صحابہ کو کہا کہ تم آگے جاؤ اور اس قافلے کو ڈراؤ، یعنی ان پر رعب ڈالو۔ تو اسی طرح وہ قافلہ نکلا، اور جو ہی وہ قافلہ یہاں سے نکلا ان کو خبر ہو گئی، یعنی کافرین لوگ جو مشرکین مکہ جو شام سے تجارت میں آ رہے تھے ان کو خبر ہو گئی۔ ان کا جو لیڈر تھا، قافلے کا امیر جو تھا، وہ تھے ابو سفیان۔ ابو سفیان امیر تھے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ یعنی مسلمان ہم کو اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ پتہ چلتے ہی وہ آگے ہی سے اپنا دوسرا راستہ اختیار کر لیے، اور ایک زمزم بن عمر غفاری کو پیسے دے کر اس کو دوڑا دیا مکے کی طرف، اور کہا کہ جاؤ مکے والوں کو کہو کہ مسلمان جو ہیں یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور ہمارا مال لوٹ لیں گے، ہمارے قافلے کو برباد کر دیں گے، اس لیے فوراً ہماری مدد کے لیے آؤ۔ اب یہ تو نکل کر تیز رفتار گھوڑا لیا اور پہنچ گیا کہاں؟ مکہ معظمہ میں۔ پہنچ کر وہاں ابو جہل کے لوگوں سے یعنی آواز بلند اعلان کیا کہ دیکھو تمہارا قافلہ لوٹنے والا ہے، مسلمانوں سے لوٹنے والے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جلد سے جلد نکلو اور اسے جا کر حفاظت کر لو۔ اب یہ ابو جہل سنا۔ ابو جہل سنتے ہی، وہ تو پہلے سے ہی تیاری کر رکھا تھا، اس نے دیکھا کہ چلو اب یہی وقت ہے، تو اس نے اعلان کیا، تو کم سے کم 1000 لوگ جمع ہو گئے، 1000 کا لشکر بن گیا، 1000 لوگوں کا لشکر بن گیا، اور وہ اب مدینے کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ اور وہ بھی وہ لشکر کیسا رہا؟ پورے انتظام کے ساتھ، یعنی جنگ کا پورا انتظام تھا۔ ان کے پاس سواریاں بھی رہے، گھوڑ سوار بھی رہا اور اونٹ سوار بھی رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کھانے پانی کا انتظام بھی پورا رہا، اور اس کے ساتھ گانا بجانا یہ لوگوں کو بھی ساتھ لے لیے، اور کچھ اخبار نویش یعنی اخبار وغیرہ سنانے والے ان کو بھی ساتھ لے لیے۔ اس طرح ایک اچھا سا پورا انتظام کیا گیا، اور پورے انتظام کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ نکلے اس مدینے کی طرف، یہ سوچ کر کے اب جنگ کریں گے، اب تو رکنے والے نہیں، ہم اب ختم کر دیں گے۔ ابو جہل بہت طیش میں تھا،
اور یہ پورا انتظام کر کر راستے میں رکتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو مکے میں پہنچا دیے بحفاظت، کیونکہ وہ راستہ بدل کر نکل گئے تھے۔ تو مکہ معظمہ میں پہنچ گئے اور پہنچ کر دیکھا کہ یہ لشکر نکل چکا ہے، تو انہوں نے بول بھیجا لشکر کو کہ واپس آ جاؤ، میں بڑی حفاظت سے آ گیا۔ مگر ابو جہل کے اندر بہت تکبر تھا، کیونکہ اتنے لوگ ہیں، 1000 لوگ جمع ہو گئے اور پورا انتظام رہا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم چھوڑنے والے نہیں، اگر جنگ نہ ہوئی تو بھی ہم آرام کر کر عیش و آرام کر کر یعنی کھا پی کر نکلے ہی نا بڑے مزے سے، ٹریول ٹور کی طرح، تو کھا پی کے نکل کر آئیں گے، اب واپس تو نہیں آئیں گے، ہم نکل چکے، اب واپس آنے کی بات ہی نہیں، ہم جائیں گے اور چھوڑیں گے، کیونکہ ہم کو وہ جو عمر بن حضرمی کا خون کا بدلہ لینا، کب تک ہم اس طرح رہیں گے، ہم کو کرنا ہے اور ان کو زمین سے ختم کر دینا، ورنہ تو یہ اور بڑھتے چلے جائیں گے اور بہت پریشانی ہوں گی۔ اس طرح یہ قریش کا لشکر مدینے کی طرف نکلا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ لشکر نکلا ہوا ہے۔ اب یہ جو لوگ گئے تھے وہ لوگ بھی واپس مدینہ آ گئے، کیونکہ ان کا تو سامنا ابو سفیان سے نہیں ہوا، وہ قافلے سے نہیں ہوا، اور ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ دوسرا راستہ اختیار کر کر پہنچ گئے ہیں، تو وہ لوگ بھی مدینہ واپس آ گئے۔ اور حضور کو جب یہ خبر ملی کہ ایک لشکر نکل چکا ہے، جس میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، انخلا ہے، عبیدہ ہے، یعنی بہت سارے جو اہل قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں، اور وہ پڑاؤ ڈالتے ہوئے یعنی رکتے ہوئے آرام کے ساتھ وہ مدینے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب ہم کو مدینے سے نکل کر باہر جا کر ان کا سامنا کرنا ہوگا، تو آپ نے ایک مشورت منعقد کی، یعنی مشورہ جمایا، صحابہ کو پوروں کو اعلان کیا، صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو، ہم سے لڑنے کے لیے، ہم کو ختم کرنے کے لیے اہل قریش کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو کر نکل چکے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، رائے بتاؤ۔ تو سب سے پہلے مہاجرین میں سے حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر کھڑے ہو کر ایک کے بعد دیگر بڑے جوشیلے انداز سے تقریر کی، اور سرکار کو کہا کہ ہم لڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں تو بس ہے، آپ کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں کہی، کہتے کہتے ایک بات یہ بھی کہی کہ ہم بنی اسرائیل کے طرح نہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں، ہم تو آپ کے امت ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہیں، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب ایک جنگ کا معاملہ آیا تو بنی اسرائیل کیا کہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب لڑائی کرے، کیا فرمایا، تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہی بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ نبی کو بولنے کے بعد آئیے، اللہ اکبر، کیا گستاخی، کیسی امت ہو، آج بھی کیا گڑبڑ کر رہی ہے وہ جس یہودی لوگ، ہاں اللہ بچائے ان کے شر سے۔
یہ نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ جاؤ جا کے لڑو، تم تمہارے رب دونوں مل کو جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ایسی امت نہیں ہیں، ہم آپ کے امت ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور باقاعدہ لڑیں گے اور کفار کو ختم کریں گے۔ اب جب یہ لوگ تقریر کر جو دلا چکے، تو ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا، کیا فرمایا کہ اب بولو کیا کرنا، کیسے کرنا۔ تو اب انصار کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ پھر جو سوال، وہی سوال جو سرکار نے دہرایا ہے وہ ہماری طرف ہے۔ تو انصار میں سے، کیونکہ حضرت مہاجرین تو بتا دیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب پھر بھی سرکار نے جب سوال کیا ہے تو انصار سمجھ گئے کہ یہ ہماری طرف ہے، کیونکہ جو باتیں عہد و پیمان ہوئی تھی وہ مدینے پر اگر کوئی اندر آ کے حملہ کرے تو سب اب وقت ایسا آ گیا کہ مدینے سے باہر جا کر لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے۔ تو ایسے معاملے کے لیے پوری مشاورت ہوتی ہے۔ تو دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے جب سوال دہرایا تو فوراً انصار کے میں سے ایک لیڈر تو ان کے بڑے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یعنی بیعت اسلام کی ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو یقینی طور پر خدا کا رسول جانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آیا؟ یقینی طور پر۔ اور یہ کیسے ہے کہ خدا کا رسول کفار کا مقابلہ کرے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا یا رسول اللہ؟ آپ کفار کا مقابلہ کریں اور ہم گھر میں بیٹھے؟ نہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ کفار کون ہیں؟ یہ تو ہم جیسے ہیں، ہم جیسے آدمی ہیں۔ یہ کفار کون ہے؟ یہ ہم جیسے آدمی ہیں، ان سے ہم کو کیا ڈر ہے؟ ہم کیوں ان سے ڈریں؟ اللہ اکبر! دیکھا صحابہ کا ایمان۔ صحابہ حضور کو یہ نہیں کہے کہ آپ ہم جیسے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر! ایمان لائے ہوئے صحابہ کفار کو بتا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے۔ ہمارا ایمان کا یہ حال ہے کہ ہم حضور کو بتا کے کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے۔ صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ صحابہ حضور کو نہیں فرما رہے ہیں، کفار کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم جیسے، یہ تو ہم جیسے آدمی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ پھر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر ہمیں کچھ اقتدار مل گیا بس ہو گیا، اب کسی سے کچھ پوچھتا نہیں، اپنا کام کرتے رہتا، کیونکہ اقتدار مل گیا۔ بچہ بڑا ہو گیا تو بغیر والدین کے پوچھے اپنی شادی بھی کر لیتا، ایسا بھی چلتا ہے نا، کیا کیا نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں؟ کیا کیا نہیں ہوتا، کاروبار کر لیتے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے، اب جا کے گرتے، برباد ہو جاتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، یعنی طریقہ یہ بتایا۔ سرکار نے ہم کو طریقہ سکھا رہے ہیں زندگی گزارنے کا، کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ آئے، آپ اس مسئلے کو لے کر اپنے عقل والوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ مشورہ کرو۔ ایک کافی نہیں، دو کافی نہیں، کئیوں کے ساتھ مشورہ کرو۔ اللہ تعالی تمہارے لیے اس میں بھلائی رکھا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو سرکار کا طریقہ یہ رہا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی کام آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پروگرام فکس کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی جو بھی بڑا کام آ جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ مل جل کر
مشورہ کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر مشورہ کریں اور مشورے میں طے کریں. اب یہاں دیکھیے سرکار مشورہ لے رہے ہیں، مہاجرین بھی سرکار کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور انصار بھی، یعنی اب سب کا خیال ایک ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں جس میں دوسروں کی ضرورت ہے، دوسروں کی اجماع کی ضرورت ہے، تو ایسے موقع میں مشورہ ضروری ہے، کیونکہ دماغ خیال ایک ہوگا تو کام اچھا ہوگا. بات سمجھ میں؟ اگر کسی کا خیال کچھ اور کسی کا خیال کچھ ہوگا یا جبر کر کے لے کر جائیں گے تو اب کیا ہوگا، یعنی زور کر کر جبر کر کر زور کر کر کھینچ کر لے کر جائیں گے، آدھے میں وہ تم کے چھوڑ کو بھاگ کر آ جائے گا. اگر خیال ایک نہ رہا تو کام کامیاب بھی نہیں ہوگا. تو سرکار ہم کو سکھا رہے ہیں، سرکار کو ضرورت نہیں. سبحان اللہ. یہ وہابی لوگ، بدعقیدہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سب قصے دیکھیے سرکار ہم جیسے نہیں تو کیا، سرکار ہماری طرح مشورہ. دیکھو بابا یہ یاد رکھو، سرکار کی جو 60 پر 3 سال کی زندگی اس عالم کی رہی نا، وہ سرکار نے اپنے لیے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ سرکار کی زندگی تو کب سے کی چلے آ رہی ہے نورانی اعتبار سے. بات سمجھ میں؟ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا فرما دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اسی وقت میں نواز بھی دیا، مقامات بھی دے دیا، درجات بھی دے دیا، اور کیا نبی بھی بنا دیا، نبیوں کا نبی بھی بنا دیا. بات سمجھ میں آئی؟ اور آخر الزمان ہونے کا وہ بھی دے دیا. تو یہ جو زندگی سرکار نے یہاں اس عالم میں آ کر گزاری ہے، وہ زندگی کیوں گزاری ہے؟ وہ ہم کو سکھانے کے لیے کہ تم یہاں ہو تو زندگی کس طرح کرنا ہے، اللہ کے احکام پر کس طرح پابند رہنا، اور اپنی اس شہادت والی زندگی کو کس طرح آسان کرنا. بات سمجھ میں؟ شہادت والی زندگی کو کس طرح آسان کرنا ہے، یہ سکھانے کے لیے سرکار آئے. تو اب جب کوئی سکھانے کے لیے آتا ہے، کوئی سکھانے والا ہر مشکل نہیں ہو تو بھی کریٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس کو صحیح کرے پریکٹیکلی اور سیکھنے والا آسانی سے سیکھ جائے. سبحان. بات سمجھ میں آئی؟ جی. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو یاد رکھو، یہاں جب تاریخ پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھا کرو، سوچ سمجھ کر پڑھا کرو. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی ضرورت ہے خود سے پڑھ لینے سے جی نہیں علم نہیں ملتا، استاد کی ضرورت ہے، کتابیں وغیرہ سے. ہاں کسی پہ مولا کا فضل ہو گیا تو ہو گیا ہوگا، ہر ایک کی بات نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہو رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں. اب یہاں بھی کیا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی اہم کام ہو اور وہ اہم کام میں لوگوں کا بھی اجماع ہو تو پہلے آپ مشورہ، آپ اپنے بڑوں کے ساتھ مل جل کر مشورہ کریں اور سب کو ایک خیال والا بنائیں. تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ اب ہونے والی ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب یہ جنگ بدر تو ہو کر رہے گی، کیونکہ وہاں سے کفار بھی پوری تیاری سے نکل چکا ہے اور ہم کو بھی اب دفاع کرنا پڑے گا ورنہ تو ختم ہو جائیں گے. اب تو جنگ ہو کر رہے گی. جب یہ مسلم ہو گیا تو سرکار نے اب مشاورت جمائی، لوگوں کو اجماع کیا اور صحابہ سے پوچھا. اقتدار کے لحاظ سے، نبی ہونے کے لحاظ سے اور مدینے میں پہنچنے کے بعد آپ بادشاہ بھی ہو گئے، ان تمام کے لحاظ سے آپ افضل ہے نا.
आपका रुतबा अफजल है ना, उसके बावजूद अपने छोटों से भी मशवरा ले रहे हैं। बात समझ में आई? आज हमारा हाल क्या है, छोटा अगर कोई मशवरा देने आ गया उसे डांट पड़ती है, हटो मियां, बड़ों में तुम्हारा क्या काम है। अब उसे भगा देते, वो मशवरा अल्लाह के तरफ से अच्छा था, जाके इन्हों धड़ गिर जाते। बात समझ में आई? तो छोटों से मशवरा लेने में शर्म शर्म खाते, छोटों से क्या मशवरा लेना। ये सब तकब्बुर का एक हिस्सा है, ये रहमत का हिस्सा नहीं है। सुभान अल्लाह। ये तकब्बुर का हिस्सा है। रहमत का हिस्सा हुजूर सिखा रहे हैं कि तुमसे छोटे रुतबे में भी हो और तुमसे छोटे उम्र में भी हो तो भी मशवरा करो अगर कोई अहम काम करना हो। बात समझ में आई? जी। परेशान ना होना। क्या भाई एक चीज को इतना समझा रहे हैं, समझे हुए होते तो आज क्यों इस हाल पे होते। आज हम पर दुश्मन मंडला रहा है सर पे, हमारा दुश्मन अब मंडला रहा है और हमारे मस्जिदों को छीन रहा है और हम खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। बात समझ में बड़ी हाँ? भाई कुछ एहतजाज भी नहीं, कुछ भी नहीं, और लीडर्स भी हमारे बड़े बड़े हैं, उलमा इकराम भी हैं, उनको भी जरा सोचना चाहिए, हालात हाजिरा पर गौर करना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। और पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं हमारे, सब अपने घर में आराम से नींद ले रहे हैं, अपनी जमा पूंजी सेविंग्स को बचा रहे हैं। अगर कुछ भी हम अगेंस्ट गवर्नमेंट कह दें तो अब उनको ईडी आ जाएगी, आईटी आ जाएगी, रेड हो जाएगा, उनकी पूंजी छीन के लेके चले जाएगा, उनको अंदर ढकल दिया जाएगा। ये हाल नहीं था मुसलमानों का। जब तक मुसलमान शेर दिल था तब तक इस्लाम ऊंचाई पर लहरा रहा था। बात समझ में आई? तो आज हमारा हाल क्या हो गया, इंडिविजुअलिटी में हम बदल गए। जहां इंडिविजुअलिटी होना है वहां तो पूरों को मिला लेकर चलने के लिए क्या बोलते, बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली बोल के जाके हंगामा करते रहते। वहां तो जॉइंट फैमिली किसे बोलते बोले तो अपने आप पे इंडिविजुअल रहने वाले को। जहां जॉइंट होना है वहां इंडिविजुअल हो जाते। क्या अजीब अजीब तरीका है नहीं, बहुत अच्छा है नहीं तरीका हमारा। जहां मिलना है वहां मिलते नहीं, वहां तन्हा अपने आप को अपने खुद अपने आप को एक लीडर जानता, मैं भी लीडर तू भी लीडर। बात समझ में आई? हर एक अपने अपने आप को लीडर जानता, अक्लमंद जानता और बहुत होशियार समझता। अभी इस वक्त भी कुछ लोग सोचते रहेंगे भाई ये मामला कई को छेड़े, परेशानी आ जाएंगी ना, कब तक बैठे रहेंगे, वो आने वाली परेशानी तो आएगी ना। बात समझ में आई? तो मुशाविरत होनी चाहिए। हमारे पूरे जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल, उनको भी, उलमा इकराम है उनको भी, सबको जमकर हालात हाजिरा पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। बात समझ में? मुशाविरत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तने तनहा हो जाना, हो जाएंगे तो मार खा जाएंगे। आप लोगों को तो अच्छे तरीके से मालूम होगा वाकया कि एक बूढ़े के 5 बच्चे लड़के थे, वो मरते सो वक्त उसने क्या किया, बच्चों को बुला कहा कि देखो बाबा एक एक लकड़ी भी साथ ले आओ, एक एक, और एक बंडल लकड़ी, एक 5 लकड़ियों का बंडल वो भी ले आओ। तो बच्चे तो बाप के मुती थे, लेकर आए और पहले उस बूढ़े ने एक एक लकड़ी देकर कहा कि इसको तोड़ो। आराम से तोड़ दिए, आराम से तोड़ के फेंक दिए। अब वो बूढ़े
आदमी ने क्या किया, अपने बच्चों को बूढ़े बाप ने वो जो 5 का कट्टा था ना वो दिया, देके कहा तोड़ो। अब वो कोशिश कर रहे हैं, टूट रहा नहीं। फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर 5वें को, 5 में कोई भी तोड़ा ही नहीं। तो कहा कि समझ जाओ, जिंदगी अगर गुजारना है मिलजुल कर गुजारो, टूटेंगे नहीं। इंडिविजुअल हो जाएंगे, इनफराद हो जाएंगे, फर्दियत इख्तियार कर लेंगे, अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बोलते, अपनी अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिदें तैयार करते चले जाएंगे तो दुश्मन आसान से तुमको खत्म कर देगा। बात समझ में आई? ऐसा ही हमारे साथ हुआ। मुनाफिकीन से हमको जो नुकसान पहुंचा, वो नुकसान क्या, हमारे इत्तेहाद को, हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक को वो लोग तोड़ के पुर्जा पुर्जा कर दिए। कभी उसूली मसाइल के जरिए से, कभी फुरूई मसाइल के जरिए से, इस तरह एक दूसरे का हमें दुश्मन बना दिया। उसूली मसाइल में जरूरी है कि हम उनसे हट जाएं, समझ जाएं, क्योंकि उसूल में कभी नो एग्रीमेंट, वहां एग्रीमेंट नहीं होगी। उसूल में क्या होगा, हाँ तुम काफिर हो, तुम मुनाफिक हो, तुम्हारा काम देखो। मगर फुरूई मसाइल ऐसा नहीं है। फुरूई मसाइल में तो ज्यादा जंगें हो रही, ये करना की वो करना की, ये करना नहीं की, यानी मुस्तहब में जंगें ज्यादा हो रही है, लड़ाई ज्यादा हो रही है, दिल खराब हो जा रहे हैं, घरें फूट जा रहे हैं। समझ में आई क्या? तो ये बाबा इस्लाम सीखो, इल्म सीखो, समझ सीखो, अल्लाह ताला हम पर करम फरमा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, मुशाविरत की महफिल सजा रहे हैं, यानी जमा रहे हैं और मशवरा ले रहे हैं। तो मशवरा देने वाले सहाबा दिए। तो अंसार के जो सहाबी थे वो तो खुलकर फरमा रहे हैं कि कुफ्फार तो हमारे जैसे एक आदमी है, कुफ्फार हम जैसा है, उनसे क्यों डरना, क्यों, आप हमारे साथ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या माना निकलता, कुफ्फार तो हम जैसा है, उससे क्या डरना, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो कुछ भी नहीं। ये कह के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें समंदर में कूद जाओ तो हम सब समंदर में कूद जाए। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और खुश होकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी का हुक्म दिया, यानी चलो सब मिलकर निकलें। तो बदर की तरफ, इधर बदर की तरफ आगे चलने निकल, इत्मीनान पा लिए सरकार, और ये जान लिए कि बहुत सा, यानी जितने पूरे सहाबा तैयार हैं मुझे मेरे साथ देने के लिए। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अज़्म किया कि चलो निकलना है मैदान जंग के लिए। तो अब हालत क्या है, कितने लोग जमा हुए, 300, किसी रिवायत में 310 है, किसी रिवायत में 312 है, किसी रिवायत में 313 है, मगर 313 ही को मजबूत मानते हैं, 313। तो 313 अफराद जमा हुए और सवार कितने हैं, 2 घोड़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना। हाय, घोड़े कितने ही, सवार कितने ही, 2। जंग में सवार बहुत जरूरी है। और ऊंट कितने ही, 70, यानी एक एक ऊंट पर 3-3 जने सवारी कर रहे हैं। और जिस ऊंट पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, वहां भी 2 सहाबियों के साथ तशरीफ फरमा लाओ। ये नहीं कि मैं कमांडर इन चीफ हूं और मैं नबी हूं
میں لیڈر ہوں، مجھے الگ مجھے جانا ہے، میری سواری تیار کی جائے اور مجھ کو الگ ہوتا نا آج کل. ہاں، ایک پیر صاحب بن گئے تو کیا ہنگامہ ہو جا رہا ہے، ایک امام صاحب بن گئے تو کیا ہو جا رہا ہے. امام صاحب ہم کو ہنگامہ کرو بولنا، کرتے نہیں امام صاحب. ان کو حق ہے کرنے کا، ان کو کرنا چاہیے، وہ خاموش رہتے ہو. کیا کیا ہو رہا ہے دیکھ رہی نا، کچھ تھوڑی سی لیڈرشپ مل گئی، اب انہیں روٹ ہی سلیکٹ کر لیتا، اپنے ہی لوگوں کو بولتا کہ تم اس سے ادھر سے جاؤ، اب وہ دوسری طرف سے آ کے اترتا الگ دکھنا. کیونکہ وہ لیڈر، یہاں دیکھو لیڈر کیا ہے، یہ حقیقی لیڈر، سبحان اللہ. وہ بھی کائنات کا لیڈر، ہاں خالی تمہارا ہمارا سمجھو نکو، اللہ کے تمام مخلوق کا لیڈر. کیا سکھا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے جیسا آپ بھی ایک اونٹ پر 2 صحابہ کو لے کر چلے. تو اس طرح یہ قافلہ نکلا، اور یہ قافلے میں کیا حال ہے، فاقہ کشی کرنے والے لوگ اور ہجرت کر آ کر پریشانی میں دبلے پتلے ہو گئے، کچھ لوگ مریض بھی تھے. بات سمجھ میں، کچھ لوگ مریض بھی تھے، اور کچھ بچے بھی جمع ہو گئے تھے. اللہ اکبر، کچھ کمسن بچے جمع ہو گئے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو دیکھا تو اب کمسن بچوں کو واپس کیا، وہ بھی سب، کیونکہ اسی جگہ میں واپس نہیں کرے رسول اللہ، لے کر آگے نکل گئے. آگے نکل کر مدینے سے باہر پڑاؤ ڈال کے دیکھ کر کمسن بچوں کو کہے کہ تم واپس جاؤ. تو اس میں کچھ کمسن بچے، ایک بچہ تو آپ سے چھپتا رہا، آپ کے سامنے آنے سے کتراتا رہا، کیونکہ جب حضور کی نگاہ پڑ جائیں گی تو اب مجھے بھیج دیا جائے گا. یہ جوش ہے آج، یہ بچوں میں یہ جوش، ہم بوڑھوں میں نہیں ہے. آج زندگیاں گزار کے بوڑھے ہو کر جانے کی لیول میں ہیں، وہ بھی سوچ رہا ہے کہ نہیں ابھی مجھے بہت زندگی گزارنا، اس لیے میں کیا نہیں کروں گا، کچھ بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، مجھے اور بھی مزے اس مجلس کے لینا ہے، اس دنیا کے لینا ہے، میں اور رہوں گا. بعد ایسا حال ہو جاتا، موت کو آواز دیتا، اے موت آجا، آ کے گلے لگ جا مجھے، کیونکہ اس کا کوئی نہیں رہتا. دوست سیف عمر کو چلے جاتے، سب اب بیوی رہتی، وہ بھی بوڑھیا، یا نہیں تو وہ بھی چلے جاتی. اب اس کا کیا حال ہو، انجڑ پنجڑ ڈھیلے، کیا بولتے، انجڑ پنجڑ ڈھیلے، پریشانی کا حال. اور جو حکومت تھی وہ بھی چھینے جاتی، وہ بچے لے لیتے. اب انہوں کیا بولے تھی، بیٹھو بابا بولتے، کیا بولتے ہیں، بیٹھو بابا بیٹھو، معلوم ہونا. اب حالات بدل گئے، تمہارا دور نہیں رہا. کیا بات کرتے نا، وہ دور الگ تھا تمہارا، اب بیٹھو، تمہارا دور نہیں رہا. اب یہ سب سننے کوئی زندگی گزار، اللہ بچائے ایسی زندگی سے. اللہ والے بن جاؤ، اللہ کبھی نہیں. 90 سال کی زندگی ملی تو بھی غوث اعظم ہی رہے. بات سمجھ میں، غریب نواز ہی رہے. جو اللہ والے نہیں دنیا والے بنے، ان کا حال سنا رہا ہوں میں. بات سمجھ میں. تو جوش دیکھیے کیسا، کم سن. اور جنگ کسے کہتے، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شہید میں تو زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی. یہ بچے ابھی زندگی کیا دیکھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سن عمر کے بچوں کو ہٹایا، تو کچھ کم سن عمر والے بچے تڑپنے لگے، رونے لگے، اور سرکار سے منت کی
کہ یا رسول اللہ ہم کو تو لے چلیں یا رسول اللہ. تو ان کی منت دیکھ کر، ان کا جوش ولولہ دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمسن بچوں میں سے کچھ یعنی 1 یا 2 بچے کو اجازت دی ساتھ چل. بات سمجھ میں؟ تو اس طرح یہ پڑاؤ نکلا. اور ادھر کون تھے؟ بہت ہنگامہ، 1000 لوگوں کے ساتھ نکلا گیا ہے. 950 950 کے ساتھ نکل کر یہاں کیا 313، اس میں بھی بوڑھے، ضعیف، مریض، بچے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ میں؟ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچ گئے. تو میں آج اپنے اس واقعے کو یہی روکتا ہوں، کیونکہ مجھے کچھ اور بات بھی آپ لوگوں کو سنانی ہے. تو انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا. میں نے اب یاد رکھ لیں کہ حضور مدینے سے نکل گئے، اب راستے میں کیا ہوتا وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ میں نیکسٹ سنڈے آپ کی